السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری رمضان المبارک کی اس خصوصی کاوش میں۔ آج ہم جس پیغمبر اسلام کا آپ کے لیے قصہ لے کر آئے ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر کم و بیش 180 سال تھی۔ آپ کی بعثت کا زمانہ 2000 اور 2100 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ نجوم پرستی کا آغاز عراق کے علاقے میں سیدنا ابراہیم کی بعثت سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ ستاروں اور چاند، سورج وغیرہ کی ارواح کی تصوراتی شکلیں متعین کر کے ان کے مجسمے بنائے جاتے اور ان مجسموں کو مندروں میں پرستش کے لیے رکھا جاتا تھا۔ ان سیاروں کے انسانی زندگی پر طرح طرح کے اثرات تسلیم کیے جاتے تھے اور لوگ اپنی زندگی اور موت، مرض اور صحت، خوشحالی اور تنگدستی، ایسے ہی کئی دوسرے امور کو سیاروں کی چال سے منسوب کرتے اور ان کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے متعلقہ ستاروں کے مجسموں کے سامنے مندروں پر نظر و نیاز پیش کرتے تھے۔ مندروں کے نام پر بڑی بڑی جاگیریں وقف ہوتیں اور ان کے سرمائے کو تجارت اور صنعت پر بھی لگایا جاتا، اور یہ سب کام مندروں کے پجاریوں کی معرفت طے پاتے تھے۔ اس طرح کے یہ جاگیردار اور سرمایہ دار ملک کے تمدن، معیشت اور سیاست پر بہت حد تک اثر انداز ہوتے تھے۔ سیدنا ابراہیم کا باپ ایسے ہی کسی بڑے مندر کا شاہی محتمم تھا۔ نذرانے وصول کرنے کے علاوہ بت گری اور بت فروشی کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ کھانے پینے کی فراغت کے علاوہ معاشرے کے معززین میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ آپ نے ایسے ہی ماحول میں پرورش پائی۔ آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں فلاں قسم کے بت فلاں ستارے کے ہیں، اور فلاں بت چاند کے، اور فلاں سورج کے علاوہ ازیں کے ان کو اپنے اپنے شہروں کے نام بھی انہی بتوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ کو بچپن میں ہی فطرت سلیمہ عطا ہوئی تھی۔ معاشرے کی ان حرکات سے اور گھر کے ایسے ماحول سے آپ کی طبیعت بیزار رہتی تھی۔ آپ کی قوم بت پرست اور نجوم پرست تھی۔ آپ کا باپ آذر نمرود شاہ عراق کی طرف سے شاہی بت خانے کا محتمم اور منتظم تھا۔ وہ بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے اصلاح کی دعوت کا آغاز کیا اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے اور آپ کی قوم نے جو یہ مندروں میں بت ٹکا رکھے ہیں اور انہیں اپنا حاجت روا سمجھ رہے ہیں، تو یہ انتہائی غلط روش اور سراسر گمراہی ہے۔ جب آپ نے اپنے باپ ہی کو نہایت نرم الفاظ میں تبلیغ کرنا شروع کی تو اس نے بادشاہ وقت نمرود سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس نے آپ کو دربار میں طلب کر لیا۔ سیدنا ابراہیم نے نمرود پر حجت قائم کر کے اسے مناظرے میں لاجواب کر دیا۔ اگلے مرحلے میں آپ نے قوم کو دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ آپ نے قوم کو متوجہ کرنے اور انہیں دعوت دینے کی غرض سے ایک حکیمانہ منصوبہ بنایا۔ ایک دن جب سب لوگ محفل جمائے بیٹھے تھے تو آپ نے لوگوں کو ایک چمکدار ستارے کی جانب متوجہ کیا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب قوم خوش ہو گئی کہ ہمارے معبود کو اس نقاد نے مان لیا ہے تو آپ نے اس ستارے کے غروب ہونے پر فرمایا کہ جو چیز میرے پاس موجود بھی نہیں رہ سکتی وہ میری یا کسی دوسرے کی مشکلات کو کیا دور کرے گی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے کسی روز پھر چاند کو دیکھا تو اس کے رب ہونے کے بارے میں قوم کو مطلع کیا تاکہ وہ متوجہ ہو جائیں، لیکن اس کے غروب ہونے پر بھی یہی تبصرہ کر کے آپ نے قوم کو شرک پر تنقید کر ڈالی۔ پھر سورج کو بڑا ہونے کی بنیاد پر رب قرار دے کر قوم کی توجہ حاصل کی۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے قوم پر حجت تمام کر دی کہ جو چیزیں نظم و ضبط کے اس قدر پابند ہیں اور اپنے اپنے کام پر مجبور اور بے بس ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ خدا تو وہ ہو سکتا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ آخری مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا تاکہ ان کے مجبور اور لوگوں پر منحصر ہونے کا یقین لوگوں کو دلا سکیں، لیکن قوم کے لوگ ماننے کے بجائے بپھر گئے اور آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا اور آپ نے شام کی جانب ہجرت کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور اس کے بعد کے دیگر واقعات جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بھی ہے وہ ہم آپ سے کل کی ویڈیو میں شیئر کریں گے، جو کہ آپ دیکھ سکیں گے ہمارے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام ٹی وی پر۔ اللہ نگہبان۔